پاکستان میں ہفتے ہیں جی، اتوار والا دن ہے، میگزین کھولا، اخبار کے ساتھ میگزین ہے رسالہ، اس میں ایک صفحہ ہے، لکھا ہوا ہے صفحے کے اندر آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا۔ سندھ والوں فیصلہ کرنا، انصاف۔ قرآن کہتا ہے کل کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، اخبار کا رسالہ کہتا ہے ہم ہفتے کی خبر دیتے ہیں۔ قرآن ماننے والا اونچا بولنا، اخبار سچی یا قرآن سچا، اخبار سچی یا قرآن سچا۔ لڑکانہ میں نکلے ہو، نجومی بیٹھا ہوا ہے، کہاں سردار صاحب جی، خان صاحب یہ جو لکیر جا رہی ہے جی، یہ جو لکیر تیرے 4 بیٹے ہوں گے۔ اچھا یہ ہاتھ دیکھ، اس نے کہا دیکھ یہ جو لکیر جا رہی ہے تیری 3 شادیاں ہوں گی۔ سردار صاحب نے کہا یہ لو 500 روپیہ انعام۔ اور سردار صاحب نے یہ نہیں سوچا جو نجومی بیچارہ فٹ پاتھ پہ دھکے کھا رہا ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، اور پھر سندھ کی گرمی، توبہ توبہ، گرمی کے اندر بیٹھا ہوا ہے فٹ پاتھ پر، پسینے سے شرابور ہے، کڑکتی دھوپ ہے، گرد و غبار اور مٹی جسم پر پڑی ہوئی ہے، اور جس بیچارے کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہے تیری میری قسمت کیسے بتائے گا۔ اونچا بولنا، عالم الغیب صرف کون ہے؟ کل کا حال جاننے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں بیٹی یہ نہ کہے کہ ہمارا پیغمبر کل کی بات جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہلوانا ناپسند، شرکیہ کلمہ ناپسند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سجدہ ناپسند۔ فرمایا یہ نہ کہے کل کا علم رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبروں کا سجدہ ناپسند۔ آپ کس نبی کی امتی ہیں؟ ہمارا پیغمبر قبروں کا مجاور تھا۔ ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ سن لو دھیان سے، 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی اللہ نے انبیاء کرام بھیجے، کوئی پیغمبر قبروں کا مجاور بن کر نہیں آیا، سارے کے سارے پیغمبر مجاہد تھے۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ قبروں کے مجاوروں کے؟ نہ، ہمارا پیغمبر مجاہد تھا۔ قبروں کا مجاور تھا؟ نہ، بال بڑا کر، ہاتھوں میں کڑے ڈال کر، پاؤں میں سجی علی، واہ بھائی واہ، بادشاہ ہیں نا آپ۔ خیال کرنا، خیال۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، ہمارے ڈاکٹر صاحب کے والد محترم، حضرت حقانی صاحب کے شیخ، حضرت حقانی صاحب کے استاذ، حضرت حقانی صاحب کے پیر و مرشد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مولوی صاحب مانا کر رہا تھا، کہتا ہے لا الہ، سورج الہ نہیں، چاند الہ نہیں، ستارے الہ نہیں، الہ صرف اللہ کریم ہے۔ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے گرج کے فرمایا، ملا یہ کیا معنی کر رہا ہے؟ کھول کے مسئلہ بیان کر۔ ہمارے ملک کے اندر سورج کے سجدے کوئی نہیں کرتا، ستاروں کی عبادت کوئی نہیں کرتا، چاند کی عبادت کوئی نہیں کرتا، کھول کے مسئلہ بیان کر۔ لا الہ، سیدھ والا شباز کلندر الہ نہیں، الہ۔ آپ ڈر گئے، جمعیت کے غیور مسلمانوں آپ ڈر گئے، شباز کلندر الہ، اونچا الہ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، شباز کلندر الہ نہیں۔ سندھ میں یہ معنی کرنا پڑے گا اور پنجاب میں کہنا پڑے گا لا الہ، حضرت سلطان باہو الہ نہیں۔ الہ اولیاء کی ولایت برحق، انبیاء کی نبوت برحق، لیکن یہ الہ نہیں۔ لاہور جاؤ، وہاں معنی کرنا پڑے گا لا الہ،
لاہور والا حضرت علی حجویری الہ نہیں، کراچی میں کہنا پڑے گا لا الہ، عبداللہ شاہ غازی الہ نہیں، الہ صرف کون ہے؟ الا اللہ، الہ صرف کون ہے؟ ڈرتے ڈرتے کیوں ہو؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مثال سنیے، میں منزل پر پہنچ گیا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ یہ میرے سامنے 20واں پارہ، سورت کا نام سورت العنکبوت، آیت نمبر 41۔ بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے ہے۔ مشرک اللہ سے مایوس ہے، مشرک چپ کر گئے، مشرک کہتا ہے جی اللہ میری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ بابا میرا سوال تیرے آگے، تیرا اللہ کے آگے ہے۔ ٹن 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 ٹن، بابا میں آیا کھڑا ہوں نا، ہمارے پنجاب میں ایک دربار ہے، وہاں دن رات قبر پر پنکھا چلتا رہتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے پتا کرایا پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا خان صاحب پنکھا اس لیے ہم نے چلایا ہوا ہے قبر پر مکھی نہ بیٹھے۔ اچھا مسئلہ تو سمجھ آ گیا، پنکھا نہ ہو، لوڈ شیڈنگ ہو، پاکستان ہو لوڈ شیڈنگ ہو، لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی چلی گئی، پنکھا رک گیا، قبر پر مکھی بیٹھ جائے، جو قبر سے مکھی نہیں اڑا سکتا تیری میری مشکل کیسے حل کر سکتا ہے؟ لڑکانے والوں سمجھدار بنو، دربار پر پہنچے ہو، صندوق پڑی ہوئی ہے، چھوٹی سی صندوق چی، پتہ نہیں آپ سندھی میں کیا کہتے ہیں، پیٹی تو بڑی ہوتی ہے یار، چھوٹی سی، اس کو 2 تالے لگائے ہوئے ہیں، 2 موٹے موٹے کیوں بھائی مولانا خطرہ ہے نا، کوئی پیسے نہ نکال لے۔ سمجھدار بنو، سمجھدار بنو، 2 تالے لگے ہوئے ہیں، خطرہ ہے کوئی پیسے نہ نکال لے۔ بادشاہ جو اپنے پیسوں کی حفاظت نہیں کر سکتا تیری میری حاجت روائی کیسے کرے گا؟ آخری مثال سنو میری، اجازت۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازے پہ جا رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، منتا منوتی نظریں نیازیں۔ ایک مسئلہ سن لو، جاگ رہے ہو؟ ڈر سے مسئلہ آیا، اتنا بڑا اجتماع میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، وفاق کرے نہ کرے، مسئلہ سن لو۔ اگر آپ کے گھر کے اندر، بڑی توجہ، اگر آپ کے گھر کے اندر غیر اللہ کی نظر نیاز آئی ہے، کسی نے گوشت بھیجا، چاول بھیجے، مٹھائی بھیجی، فلاں بابے کی منت ہے، فلاں دربار کی نیاز ہے، شریعت کا مسئلہ سن لو سارے سندھ کے بھائیوں، آپ کے گھر میں غیر اللہ کے نام کی منت منوتی والا گوشت آیا، مٹھائی آئی، چاول آئے، یہ گوشت کتے کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سن لو۔ یہ قرآن کا حوالہ، 4 مقام ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ایک مقام کی تلاوت کر رہا ہوں۔ سورت کا نام سورت المائدہ۔ اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ قرآن کھولا ہوا ہے، آیت نمبر 3، جو جانور حلال ہے، بکری، گائے، بھینس، خود بخود مر جائے حرام ہے، ذبح نہیں کر سکے مر گئی۔ نمبر 2 الدم، ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے، دم مسفوح، یہ پہلے سے بڑھ کر حرام ہے۔ نمبر 3 واللحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، ان دونوں سے زیادہ حرام ہے۔ نمبر 4 وما اہل
لغیر اللہ بہی، دو مسئلے سنانے ڈاکٹر صاحب کا سٹیج۔ اللہ کے نام کے بغیر کسی کے نام کی منت، اللہ کے بغیر کسی کی منوتی ہے، کسی کی نظر نیاز۔ بکری کھڑی ہے، گائے کھڑی ہے، مثال دل حاضر کرنا خدا کے لیے، شاید ملاقات پھر قیامت کے دن ہو۔ گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، کسی بندے نے کہا فلاں بابے کے نام کی منت ہے، فلاں دربار کی نیاز ہے۔ جب بندے نے یہ الفاظ کہے، وہ گائے خنزیر سے بھی زیادہ حرام، وہ بکری خنزیر سے بھی زیادہ حرام، یہ چاول اور مٹھائی خنزیر سے بھی زیادہ حرام۔ لڑکانے والوں بولنا، یہ مسئلہ میرا ہے یا قرآن کا؟ آپ کو شک ہے میرا مسئلہ یا قرآن کا؟ خنزیر سے بھی زیادہ حرام۔ اب یہ بکری حرام ہو گئی ہے، گائے حرام ہو گئی ہے، بھینس حرام، لاکھ بار بھی بسم اللہ پڑھو لیکن حلال نہیں ہوگی۔ سن رہے چپ کر گئے ہو؟ شک تو نہیں؟ اب مسئلہ ڈاکٹر صاحب نے لاڑکانے میں جمعہ پڑھایا، ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی شرک ہے، شرک، اللہ کے بغیر کسی کے نام کی تم نے منت مانی ہے۔ مسئلہ سننا دھیان سے، آخری الفاظ میرے ذہن حاضر۔ یہ گائے جی ہم نے تو دربار کی منت مانی تھی، ڈاکٹر صاحب کے جمعے پر پہنچے ہیں، مسئلہ سنو۔ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے دربار کی منت مان لی ہے، اللہ مجھے معاف کر، پتہ نہیں تھا، میں نے بابے کے نام کی نظر مان لی ہے۔ بندہ توبہ کر لے، معاف کر دے گا، لیکن یہ گائے پھر بھی حرام رہے گی۔ کیا سمجھے؟ کیا سمجھے؟ بندہ شرک سے توبہ کر لے۔ مسئلہ سنو، اور علماء کرام کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، دور تفسیر کا جملہ، اگر بندہ توبہ کر، مجھے پتہ، اللہ مجھے معاف کر، منت منوتی عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے، عبادت کس کا حق ہے؟ شک نہیں ہے، اونچا بولو، عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ مجھے معاف کر، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے دربار کی منت منوتی مان لی ہے، یہ چاول مٹھائی دربار کی مان لی، اللہ مجھے معاف کر۔ بندہ شرک سے توبہ کر لے، موحد بن جائے، اللہ توبہ قبول کر لے گا، چاول پھر بھی حرام ہے، مٹھائی پھر بھی حرام ہے، بکری پھر بھی حرام ہے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو ذبح کر کے کڑا کھود کر دفن کر دو۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ توبہ تو اللہ قبول کر لے گا، چیز حرام رہے گی۔ علماء کے لیے جملہ کہتا ہوں، بعد میں کوئی بات نہ کرے، یہ چیز نس 31 سے حرام ہوئی ہے، علماء کرام کے لیے یہ چیز گائے بکری چاول مٹھائی ہے، نس 31 سے حرام ہوئی ہے۔ اب اس کی دوبارہ حلت کے لیے بھی نس 31 چاہیے۔ آگے چلو موحدو، تم توحیدیوں کے لیے اگلا مشورہ، تمہارے گھر کے اندر کسی نے غیر اللہ کا گوشت بھیجا، یہ جی فلاں بابے کی منت ہے، لے لو، یاد رکھنا اس کو کتے کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے، یہ چاول پرندوں کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے، یہ مٹھائی بلی کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے۔ اب اس کا حکم یہ ہے، گڑا کھود کر اس کو دفن کر دو۔ مور خان مسئلہ سمجھا؟ خیر اللہ کے نام کی چیز تمہارے گھر میں کسی کو پتہ تو نہیں ہے، تھوڑی سی کھا لو، نہیں کھانی، دفن کر دو، کتے کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے، اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، انسان کی بیوی ہے، اگر نکاح والا حق اس کے بھائی کو دے دے، غیرت والا برداشت کرے گا؟ غیرت مند صدق غیور مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، غیرت والا بندہ برداشت کرے گا؟ بے غیرت چپ کر جائے تو اور بات ہے بھائی، عزت والا حق، نکاح والا حق
بیوی اس کو دے رہی ہے، غیرت والا بندہ برداشت نہیں کرے گا، عزت والا حق، نکاح والا حق اس کے چچا کو دے دے، غیرت مند برداشت نہیں کرے گا، اس کے ماموں کو دے دے، غیرت والا بندہ برداشت نہیں کرے گا۔ ہم گندے پانی سے بنے ہوئے، ہم میں اتنی غیرت ہے، ہم اپنی عزت کے اندر دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تو غیرت کو پیدا کرنے والا ہے، عبادت بھی اللہ کا حق ہے، اللہ بھی اپنے حق میں کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مثال سنانے چلا تھا، اللہ فرماتے ہیں کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی والی ہے۔ کوریڑو جی بھئی یہ مشکل لفظ ہے، کوریڑو یہ تو مشکل ہے، میں خوش ہو گیا تھا، سندھی مجھے آنے لگی ہے، آپ نے بڑا مشکل لفظ بتایا، سمجھ گئے؟ لاکھ روپے کی کوٹھی آپ نے بنائی ہے، 10 لاکھ روپیہ لگایا، بلڈنگ بنائی، آہا بڑے خوبصورت کمرے ہیں، لیکن کوریڑو وہ مکڑی، اس کو مزہ نہیں آتا، وہ اپنا گھر الگ بناتا ہے، نہیں سمجھے؟ وہ جالا بنایا ہوا ہے، وہ دھاگے جالا بنایا ہوا ہے، مکڑی کو مزہ نہیں آتا، مکڑی کہوں گا سمجھانے کے لیے، الگ بناتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتخذت بیتا، مشرک کو اللہ کی خدائی میں بھی مزہ نہیں آتا، مشرک بھی اپنا دربار الگ بناتا ہے، یہ فلاں دربار ہے، فلاں مزار ہے، فلاں، سن رہے ہو؟ اتخذت بیتا، مشرک کو بھی مزہ نہیں آتا، اللہ کی خدائی پر مطمئن نہیں، اس نے بھی اپنا مکان مکڑی نے الگ بنایا، مشرک نے بھی اپنا دربار الگ بنایا۔ اچھا کبھی دیکھو نا قریب جا کر، مکڑی وہ کوریڑو اپنے جالے کو سجاتا ہے، ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، مستطیلیں چوکور مربع بنے ہوئے ہیں، جس طرح مکڑی کوریڑو اپنے جالے کو سجاتا ہے، اسی طرح مشرک درباروں کو سجاتا ہے، جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، کمکمے لگے ہوئے ہیں، خوشبو ڈالی ہوئی ہے، بڑا خوبصورت رنگ و روپ، اور کوریڑو جالا بناتا ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے۔ مکھیاں پھنسانے کے لیے، اور آپ کا ذہن کیوں قمر شریف کی طرف جا رہا ہے؟ مشرک دربار کوریڑو جالا بناتا ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے، مشرک ملک مجاور دربار بناتا ہے مرید پھنسانے کے لیے۔ آؤ تمہیں بغل میں مکہ مدینہ دکھاتا ہوں، آؤ مرید پھنسانے کے لیے۔ ہم نے کہا وہ بغل میں مکہ مدینہ دکھانے والے ہیں، سامنے تو آ، ہمیں یہ تو بتا حرم شریف کے دروازوں کے نام کیا ہیں؟ تو تیری جو بغل میں ہے مکہ، بغل میں ہے مدینہ طیبہ، مدینہ شریف کے مسجد نبی کے دروازوں کے نام بتا۔ چپ کر رہے ہو، دوسروں کو دکھاتا ہے، آؤ، اور ڈھونگ کیا رچایا، جو حلالی ہوگا اس کو نظر آئے گا، اب کون کہے میں حلالی نہیں ہوں؟ چپ کر گئے ہو، مور خان چپ کیوں کر گئے ہو؟ کون کہے میں حلالی؟ جس کو نظر کس کو ہے؟ کسی کو نہیں آتا، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے جی، دیکھا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کوئی کہتے بھئی یہ کوریڑو بھی جالا بناتا ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے۔ ایک اور جملہ کہتا ہوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ اچھا ہو جاؤ تو کیا ہے،
یہ دربار بناتا ہے مریدنیاں پھنسانے کے لیے. کیا کہا؟ نہیں سمجھے. مریدنیاں پھنسانے کے لیے آ رہی ہیں، نذرانے لا رہی ہیں. او ڈبل ڈیکر بنا بیٹھا ہے. خیال خیال جب آتی ہیں مکھیاں تو پہلے کوریڑو جال بنتا ہے. کبھی مکھی کو دیکھو، مکھی آئے جب اللہ بس بیٹھی اس نے جال بننا شروع کر دیا. جس طرح کوریڑا اور مکڑی جال بنتا ہے اسی طرح دربار کا مجاور یہ ملنگ یہ بھی جال بنتا ہے. لو کے ساتھ طویل لکھے جا رہے ہیں. کالا مرغا لے کر آؤ، کالا بکرا لے کر آؤ، اس کے لو سے ہم نے لکھنا ہے. یہ ہاتھوں میں کڑے ہیں، سر پر چوٹی ہے، پاؤں میں سے جھولی، یہ سارے زنجیر، یہ سارے جال بنے ہوئے ہیں. خیال خیال جس طرح کوریڑا جال بنتا ہے اسی طرح مشرک بھی جال بنتا ہے. ساتھ جو میرا تم کو آنا پڑے گا، اتنا نذرانہ لانا پڑے گا. سارے یہ جال ہیں. آگے خیال مکھی آ کر پھنس جائے، مکڑی کوریڑو اس کو کھاتا نہیں ہے، منہ کے اوپر منہ رکھ کر خون چوس لیتا ہے، سانس چوس لیتا ہے. یہ بھی انسانوں کو کھاتے نہیں ہیں، اندر سے ایمان چوس لیتے ہیں. اندر سے ایمان چوس لیتے ہیں. اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. جھاڑو مارو. جھاڑو سمجھتے ہو؟ بہارو بہارو جھاڑو مارو، بہارو بہارو مارو، جھاڑو پھیرو. مکڑی بھی گئی، کوریڑو بھی گئی، جالا بھی گیا. خیال خیال جالا بھی گیا، مکڑی بھی گئی، کوریڑو بھی گئی. جس طرح کوریڑو کو مکڑی کو جالا نہیں بچا سکتا اسی طرح مشرک کو غیر اللہ کا سہارا بھی نہیں بچا سکتا. سہارا کس کا مضبوط ہے؟ اونچا ہاتھ کھڑا کرنا. سہارا کس کا مضبوط ہے؟ سارے سہارے کمزور ہیں، سارے سہارے ختم ہونے والے ہیں، سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے. پکا سہارا کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید پسند، شرک والا کلمہ پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبروں کے سجدے نہ پسند. فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے. لڑکانا والو غیرت کا ثبوت دینا. آپ سے سلام کی حدیث، جو نبی کی قبر کا سجدہ کرے لعن اللہ، اس پر اللہ کی لعنت. اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوٹ کرنے والے ذمہ داری سے لکھے ہیں، لعن اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت یہودیوں عیسائیوں پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے. جو نبی کی قبر کا سجدہ کرے اس پر تو اللہ کی لعنت. اور جو قبر میں جا کر دربار پوجے. اب ڈر گئے ہو؟ نہیں اب ڈر گئے ہو. جو سندھ میں جا کر قبریں پوجے، نبی کی قبر کا جو سجدہ کرے اس پر تو اللہ کی لعنت. اب چپ کر گئے ہو. سن لو سریج کے ذمہ دار احباب. ڈاکٹر صاحب نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے. میں کوئی غیر ذمہ دار بات کہوں ڈاکٹر صاحب مجھے روک دیں. جو نبی کی قبر کا سجدہ کرے اس پر تو اللہ کی لعنت، اور جو پاکستان کے دربار پوجے گا اس پر بھی اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے. نہ تم نے ہمیں کل گالیاں دی ہیں، ہم نے قرآن سنایا ہے، آمنہ ہلال کا فرمان سنایا ہے. میں نے کسی کو گالی دی ہے؟ مزاج ہی نہیں ہمارا. ہمارے اکابرین مشائخ کا یہ مشن ہی نہیں ہے. تم گالیاں دو گے ہم قرآن و سنت سنائیں گے. لیکن یہ سن لو
نہ تم صدمے ہمیں دیتے ہیں نہ ہم فریاد یوں کرتے ہیں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے ہیں نہ ہم فریاد یوں کرتے ہیں، نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ دو چیزیں سنائی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند بھی سنا دی ہے، ناپسند بھی سنا دی ہے، زندگی باقی ملاقات باقی، وما لینا الا اللہ۔